ساتھیوں، ظاہری علوم، قرآن کا پڑھنا ظاہری علوم ہے، حدیث کا پڑھنا ظاہری علوم ہے، شیخ القرآن بننا، شیخ الحدیث بننا یہ علم ظاہر ہے، صوفی بننا یہ علم باطن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے نام ہیں؟ ذاتی نام کتنے آپ علیہ السلام کے؟ کتنے نام ہیں؟ ذاتی نام 2 ہیں، باقی صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام کتنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ 2 ہیں، محمد، احمد۔ محمد میں ظاہر پوشیدہ، احمد میں علم باطن پوشیدہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرش پر محمد کے نام سے پکارا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرش پر احمد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 ذاتی نام ہیں۔ ذاتی نام سمجھتے نا، یہ ذاتی نام ہے۔ اب محمد میں شریعت پوشیدہ، احمد میں طریقت پوشیدہ۔ علم ظاہر شریعت، علم باطن طریقت۔ شریعت کا مطلب تمہیں مسئلہ بتانا، حلال حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ طریقت کا مطلب تمہیں راستہ بتانا کہ تم اللہ تک کیسے پہنچو گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فقیہ، شریعت تو بڑی آتی ہے، فقیہ ہے، علم باطن سیکھنے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں۔ 2.5 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، یہ سارے صوفی بزرگ تھے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے تصوف کے اندر کمال تھا۔ اللہ جس کو امام بناتا ہے اس کو دونوں علوم سے نوازتا ہے، یہ یاد رکھو۔ جس کو اللہ امام بناتا ہے اس کو دونوں علوم سے نوازا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ آج تک چلتا ہوا رہا تھا، دیوبند تک چلتا ہوا رہا تھا کہ جو علماء فارغ ہوتے وہ کسی بزرگ کے ہاتھ بیعت کرتے۔ جب یہ معاملہ رک گیا، امام مالک کیا فرماتے کہ جس نے جو عالم بنا، علم ظاہر پڑھا، عالم بنا، اب اس کو چاہیے کہ کسی اللہ والا کے ہاتھ پہ بیعت کر دے، اس کا یہ علم اس کو بچا دے گا۔ اگر یہ عالم بنا، اس نے اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اس کا علم اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ یہ امام مالک کا قول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو صوفی تھے کہ نہیں تھے؟ سارے صوفی تھے۔ ذکر کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوئے کہ ذکر کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ ہم تو جب نئے اس علاقے میں خانقاہ، کوئی کہتے ہیں بدعتیہ کہ کوئی کہتے ہیں کیا آگے کیا آگے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تم نے اپنے بڑوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اپنے اکابرین کے راستے سے ہٹ چکے، تو اللہ تو کام لینے کے لیے کسی نہ کسی کو کھڑا کرتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ اللہ کی مرضی، جس سے دین کا کام لے، جس سے بھی لے، اس کی مرضی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ایک وقت آتا ہے، ایک بڑے بڑے نام والے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کسی گمنام کو اٹھاتے اس سے بڑا کام لے دیتا ہے۔ اللہ جب کام لینے پر آتے نا تو وہ کسی کو شکل کو نہیں دیکھتا، بس اللہ اپنا فضل کرتا ہے، جس پہ اپنا فضل کر دیا اللہ نے۔ دنیا تو ہر کسی کو مل جاتی ہے۔ باپ، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، باپ مر گیا لیکن اربوں خربوں کروڑوں کی جائیداد کا وارث تھا۔ اب بچہ دنیا میں آنے سے پہلے وارث بنے کہ نہیں بنا سب چیزوں کا؟ بچے نے نہ محنت کی، نہ دنیا دیکھی، کچھ نہیں کی، لیکن کروڑوں اربوں کا وارث ہے کہ نہیں ماں کے پیٹ میں؟ جب اللہ نے زندہ اس کو پیدا کیا تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی وارث بنے کہ نہیں؟ سب چیزوں کو، پراپرٹی کا مالک بنے کہ نہیں؟ دنیا تو اللہ ویسی دے دیتا ہے یار۔ اللہ اپنا دین ہر کسی کو نہیں دیتا، یاد رکھنا۔ دین اس کو دیتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے۔ دنیا تمہیں دے دے گا۔ دنیا اللہ نے کافر کو بھی دی ہے، نمرود کو بھی دی تھی، فرعون کو بھی دی تھی، شداد کو بھی دی تھی، ابو جہل کو بھی دی تھی، لیکن دین صاحب طالب کو اللہ دیتا ہے، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ صحابہ نے 13 سال اللہ کا ذکر کیا، 13 سال کفار کے ساتھ تانے بھی سہے، مارے بھی کھائی ہیں، تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں۔ جب جا کے صحابہ کے دل جب ان کے بنے تو دل میں صحابہ کے دین کی اہمیت تھی۔ یہ مال پہ خوش نہیں ہو، ایک ہے اپنے باپ کا وارث بنا، باپ کی جائیداد کا، ایک ہے نبی کا وارث بنا۔ دونوں میں سے کون سا حال ہے بتاؤ؟ علم نبیوں کی میراث ہے۔ اللہ جس کو یہ دے دے یہ بڑا مال ہوتا ہے۔ وہ دنیا کا کیا حیثیت ہے؟ دنیا کی مال کی کوئی حیثیت ہے؟ شکر کرو اللہ میں اپنی
نبی کے دین کی وراثت میں کچھ نہ کچھ ذرہ ذرہ نصیب کر رہے ہیں. دنیا کا مال تو ایک انسان نے ساری زندگی کمائی, اللہ نے ایک زلزلے کا بھیجا حکم, 1 سیکنڈ کا جھٹکا آیا, اس کی سب چیزوں کو بہا کے لے گیا. یہ کیا دنیا کی حیثیت ہے؟ علم کی طلب ہو. فرق کیا ہے کہ انسان صفات والا بن جائے, ہمارے اندر وہ صفات آ جائے, اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قرب ایسے بن جائے. میرے محترم ساتھیوں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, یا اللہ ابو جہل یا عمر فاروق, ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو, دونوں میں سے ایک کو چن لے اللہ, اور دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنا دو. حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے نکلے ہوئے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. اب تلوار ہاتھ میں لے کر کس ارادے سے نکلے؟ اور وہاں اللہ نے ایمان سے نوازا. ابو جہل کو نہیں نوازا. کیوں؟ کہ ابو جہل جانتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے, پھر بھی انکار کرتا تھا, ایمان نہیں لاتا تھا. جاننے کے باوجود انکار کرتا تھا, اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جانتے نہیں تھا کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے, سنی سنائی باتوں پر عمل کیا کہ کوئی ایک شخص ایسا ہے لوگوں کو گمراہ کرے, غصے کے مارے تلوار لے کے نکل رہے ہیں. جس دن جانا, ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے کہ جانتے بھی ہیں, انکار کر رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ کسی سے دین کا کام لیتے ہیں, یا حسد نہیں ہے, شکر کرنا چاہیے کہ شکر ہے میرے بھائی سے اللہ کام لے رہے ہیں, ہم اس کے دستے بازو بنا کریں. میرے محترم ساتھیوں, دل ہمارے بن جائے, جب یہ دل ہمارے بن جائیں گے تو پھر اس دل میں کون رہتا ہے؟ اللہ رہتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف یوں انگلی سے اشارہ کیا کہ بیت اللہ تو کتنی عظیم, کتنی عظمت والی, تیری بڑی حرمت ہے, لیکن ایک کلمہ پڑھنے والے کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. دل میں ایمان کا نور ہے اس کے. جب انسان کلمہ پڑھتے ہیں نا, ایمان کا نور دل میں آتا ہے. خانہ کعبہ کتنا عظیم اور کتنی بڑی حرمت ہے, لیکن ایک ایمان والے کی اس سے بڑی حرمت ہے. حدیث قدسی کا مفہوم اللہ فرماتے ہیں کہ تم مسجد کو شہید کر دو, خانہ کعبہ کو شہید کر دو, لیکن کسی مومن کا دل مت دکھانا, کیونکہ دل میں رہتا ہوں. ہم روزانہ کتنے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے دل میں کون رہتا ہے؟ ڈھونڈ تو صحیح, اس کے اندر ہے اللہ. اس دل پہ صرف محنت کر. فرق اتنا ہے کہ انسان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے گناہ کر 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 کے دل کو سیاہ کر چکا ہے. حالانکہ اللہ نے تمہیں وہ دل دیا ہے, اب تم ذکر کرو کہ وہ دل تمہارا صاف ہو جائے. اس لیے ذکر کرایا جاتا ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے. جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو پھر یہ دل حق بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے.